سر ڈاکٹر صاحب آسان پوچھیے گا سر، بڑے استاد سے ڈر لگتا ہے سر. ڈاکٹر صاحب جہاں تک کمپلیمنٹس کی بات ہے، میرا خیال ہے وہ تو الفاظ کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے کہ آج کی جو بات آپ کی تھی بہت سائنٹیفکلی آپ نے اس کو پریزنٹ کیا. 2-3 پوائنٹ ذرا دیکھیے گا، جب کہ پاکستان کی اس وقت جو اینٹی ہے وہ ایک خطرات میں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے شارٹ ٹرم کوئی آپ ایسی ویژن دیں، ایسے سٹیپس دیں کہ جو یہ قوم واپس اپنی اس راستے پہ آ جائے جس میں سیفٹی ہو. یہ میرا سوال ہے. سر کویشچن واقعی مشکل ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب انسان ایگو سینٹرک ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے مسائل نہ صرف خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر قوموں میں ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت صرف یہ ایگو سینٹریسٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں؟ اگر ہم سو کالڈ، میں تو اس کو ڈیموکریسی بھی نہیں کہتا، یہ تو ملوکیت کی بھی بری ترین شکل ہے جو پاکستان میں، یہ تو جن جتھا ہے، جگاڑ ہے، یہ جگاڑ پیسے بنانے کا. اٹ از ناٹ ڈیموکریسی. ہمارے بچے جو ہیں، دیکھیں میں نے سر سبسٹنٹیو میسج دیا ہے، ہم بچوں کی تربیت کریں گے، یہی بچے بڑے ہو کے ججز بنیں گے، جرنیل بنیں گے. ان کو ایگو لیس ہونا سکھائیے، اپنے ایگو سے اوپر اٹھیں. یہ اب مجھے بتائیے، وہ سنیے گا، ابو جہل سے کوشچن پوچھا، انہوں نے کہا تمہیں پتا تو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو یہ بکھیڑا کس چیز کا ہے؟ تو اس کا جواب سنیے. اس نے کہا دیکھو، سقایا کے انتظامات پہلے سے ہی بنو ہاشم کے پاس ہیں، پانی پلانے کے انتظامات، ہجایا کے انتظامات بھی بنو ہاشم کے پاس ہیں، حج کے معاملات کو مینج کرنے کے انتظامات ہیں، اور جو مدینہ میں پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی بنو ہاشم کے پاس ہے. اگر نبوت بھی ادھر چلی گئی تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اب مجھے بتائیے، اختلاف کی بنیاد وہی تمرد، وہی چھوٹا پن، چچورا پن. انسان کب ان چیزوں سے آزاد ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سیلف کا تزکیہ کرتا ہے، پھر جا کے اس کی فکر بلند ہوتی ہے، وہ ان بائسڈ ہو کے چیزوں کو سوچتا ہے. جہاں پہ چوک ہو جائے نیشنز آئیڈیالوجی، وہاں پہ وہ بیک سٹیپ پہ آ جاتا ہے، اپنا نقصان کر لیتا ہے، قوموں کا نقصان نہیں کرتا. یہ ایگو سینٹریسٹی کی لڑائی ہے. ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے 20 25 40 سالوں میں ایسا کرائسس پیدا نہیں ہوگا. اچھے لوگ آئیں گے. یہ کلمے کے نام پہ ملک بنا، اس کا ایک نظریہ ہے، یہ تا قیامت رہے گا. جنہوں نے یہ ہاتھ مار کے کہا تھا ایسے کہ کوئی فورس اس کو انڈو نہیں کر سکتی، انشاءاللہ. اگر ابھی بھی استاد مکرم کی تسلی نہ لی ہوئی ہو تو ہفتہ فردا کا انتظار کر سکتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت فکر انگیز جو ہے لیکچر دیا ہے، اور جب ایسے لیکچر ہوتے ہیں تو ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے. جو ہمارے حالات جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم زوال کی انتہا کو چھو رہے ہیں، تو کوئی مقرر اگر ہمیں امید دلاتا ہے تو ایک بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے. آپ نے ایک بات کی ہے کہ 3 نسلوں میں ہم پوری طرح بدل سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹارٹ کہاں سے ہو، کون بدلے گا؟ ہم ماں باپ کو کیسے اکٹھا کر کے کہیں گے کہ جی اپنے بچوں کو یہ تربیت دو؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہماری درسگاہیں ہیں وہ ڈگری ہولڈر پیدا کر رہی ہیں، انسان تو پیدا نہیں کر رہی. نہ کوئی فلاسفر پیدا ہو رہا ہے، نہ کوئی اچھا جو ہے وہ لکھنے والا پیدا ہو رہا ہے. سر میں شارٹلی آنسر کروں گا. دیکھیں، گھر کے اندر بچوں کی تربیت لفظوں سے نہیں کرنی، کنڈکٹ سے کرنی ہے. جب بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے، ہم بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے، تو بچے کی تربیت کنڈکٹ سے ہو رہی ہوتی ہے.
آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹے سچ بولیں, وہ خون سچ بولے گا ہی بولے گا. ہم نے بچوں کے سامنے ایز اے ماڈل اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, ماڈل بن کے رہنا ہے. میں جب بیٹھ کے بچوں کے سامنے کہوں گا نہیں میں تو قصور ہوں, میں بیٹھا لاہور ہوں اور بچے دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں گے کتنا ڈفرینس ہے میرے پاپا کی شخصیت. یہ کرتے ہیں ہم, اور اننوئنگلی کرتے ہیں, اور ہم اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھتے. آج بھی دنیا کہاں چلی گئی ہے, مارس پہ انڈینز پہنچ گئے, ہم پاکستانی ادھر ہی, وہ ماں اپنے بچے کو علی بے پہ مٹا کے پھر علی بے, وہی سچ بولے سچ. خدا کے لیے اس سے نیچے کتنی گراوٹ میں گریں گے. میرا نام سروت کاظمی ہے اور میں یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرار جو ہے وہ پڑھا رہی ہوں, اور معلم کے جو کردار ہے وہ سر انجام دے رہی ہوں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اقبال ہیں, چونکہ میں ایک معلم کے طور پہ وہاں کام کرتی ہوں بچوں کی, میں آپ کو ٹو بی ویری فرینک کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. وہاں پہ صرف اور صرف جسٹ لیکچر ڈیلیور کیا جاتا ہے, اور بچے کی جو شخصیت سازی ہے اس کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ہم یونیورسٹی لیول پہ اپنے بچوں کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب انسانی تاریخ میں انسان نے لکھنا سیکھا, جب اس نے سٹوری لکھی انسان نے, سب سے پہلے آدم اور ایو کی بات نہیں کر رہا میں, یہ آج سے 2100 سال پہلے 2100 ایئرز BC انسان نے جب لکھا تو یہ اینشینٹ میزوپوٹامیا سیولائزیشن پریویل کر رہی تھی اس وقت. اس وقت کنگ ارکس موجود تھے, ان کی شان میں قصیدے لکھے گئے تھے, تو ان کا بیسک اسپرٹ تھا نو دائی سیلف, نو دائی سیلف, نو دائی سیلف, اپنے آپ کو جانیے, اپنے آپ کو جانیے. سقراط جب یونان میں موجود تھا تو ڈیلفی کے مندروں پہ لکھا ہوتا تھا نو دائی سیلف, نو دائی سیلف. آج پنجاب یونیورسٹی کا ایک استاد اگر یہ پوچھے کہ کیسے ہم بچے کو وہ بتائیں, نہیں بیٹے پہلے بہن نو دائی سیلف, اگر استاد اپنے آپ کو نہیں جانے گا تو بچے کو کیا انکلکیٹ کرے گا. بیسیکلی کوئی بھی چیز اگر آپ نے سمجھنی ہے, جب انسان اندر سے پاک ہو جاتا ہے, جب انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے, اپنی نگاہیں پاک رکھتا ہے, اپنے کان پاک رکھتا ہے, اپنے تھاٹس پاک رکھتا ہے, اس کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں, چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس کو خود اندر سے سمت ملتی ہے کہ میں کیا کروں اور کدھر جاؤں. یہ انسان ڈیوائنلی کنٹرولڈ انسان بن جاتا ہے. جب تک وہ ڈیسیٹ, کنسیٹ, لسٹ, گریڈ میں گھرا رہتا ہے اور یونیورس کو جانتا ہے, اپنے آپ کو جانے. مجھے بتائیے اگر میں اپنے آپ کو نہیں جانتا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے چاند پہ میری کیا رائے ہے, سورج پہ میری کیا رائے, نو بڈی بادرز. جو شخص اپنے آپ کو جانتا ہے اس کی رائے کا فرق پڑتا ہے مارس پہ اس کی کیا رائے ہے, مون پہ اس کی کیا رائے ہے. تو نو دائی سیلف, نو دائی سیلف, یہ تزکیہ ہے بیٹے, ایک لفظ کے اندر تزکیہ نفس ہے. یہ انسان اپنا سپر کمپیوٹر خراب مت کرے, آنکھوں کا, کانوں کا, تھاٹس کا, ہاتھوں کا, تمام اس وجود کو پہلے پیوریفائی کرے, پھر جا کے کوالیفائی کرے شریعت کی چیزوں کے لیے. آئی تھنک اٹ میک سینس. ڈاکٹر صاحب میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا ہے کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد فکر اقبال و قائد اس کے مطابق پاکستان میں کام نہیں کیا. ہم نے فکر اقبال کی نفی کی ہے اپنے عمل سے. وہ اس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان, جی ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد اقبال نے جو ہماری امراض گنوائی تھیں, امہ کی جو امراض گنوائی تھیں, ان امراض پہ ضرب لگانے کی ضرورت تھی پاکستان بننے کے بعد. لیکن ہم نے ان امراض کو پاکستان میں مزید فروغ دیا ہے. وہ کیا امراض ہیں؟ امہ کی امراض انہوں نے فرمایا تھا ملوکیت نمبر 1. یہاں ہماری سیاسی پارٹیوں میں ملوکیت, خاندانی بادشاہت آ گئی, ہم نے فروغ دیا. پھر انہوں نے خانقاہیت کے خلاف بات کی, اسے کنڈیم کیا. یہاں ضرورت تھی کہ پاکستان بننے کے بعد یہ پیر پرستی کا جو سلسلہ ہے پورے ملک میں پھیلا ہوا, اس پہ ضرب لگائی جاتی
क्यों? पीर भाइयों के लिए सब कुछ हाजिर है, खा किसी से नाइंसाफ़ी दूसरे से करने पड़े, पीर भाई का साथ देना। और तीसरी जो उन्होंने हमारी मर्ज गिनवाई थी वो मुल्लाइयत थी। मुल्लाइयत को भी पाकिस्तान में बहुत फ़रोग़ दिया गया है। 5 मिनट दावत दे रहा हूँ। प्रोफेसर अफरफ साहब तशरीफ लाए हैं, वो चूँकि इनके उस्ताद भी हैं तो वो मुख्तसर भी। मैं बहुत मुख्तसर और मुख्तलिफ बात करूँगा। तो सवालात जो हैं वो इल्म का दरवाज़ा होते हैं। नबी ने भी फरमाया कि अच्छा सवाल आधा इल्म होता है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने 55 साला ज़िंदगी के तदरीसी तजुर्बे में देखा है, और ख़ास तौर पे इस तरह की जगहों पे कि हम सवाल बहुत कम करते हैं, वो बताने की कोशिश करते हैं जो हम जानते हैं। उससे क्या होता है कि मुताल्लिका मौजू जो है वो गुम हो जाता है। आप राणा साहब पे तंज कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने आप पे कर रहा हूँ जी, क्योंकि ये काम कभी मैं भी किया करता था। तो मुझे जब एक उस्ताद ने समझाया कि आज तुम्हारे ऊपर इल्म के दरवाजे बंद हो गए, ये 13 साल पुरानी बात, मैंने कहा जी कि मैं वहाँ पैसे दे के पढ़ने गया था ट्रेनिंग के लिए, और 2 दिन लगातार मुझे खुद तदरीसी यानी वो ट्रेनिंग मुझे खुद टेकअप करना पड़ी। उसके ऊपर उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब आपकी सतह यहाँ पहुँच जाए तो फिर समझें कि इल्म ख़त्म नहीं हुआ, इल्म के दरवाजे बंद हो गए। इन्ना लिल्लाह पढ़ी उन्होंने, लेकिन मुझे जाने से पहले एक जुमला कहा, लीव योर शूज़ एंड ईगो आउट ऑफ साइड ऑफ द रूम व्हेन यू एंटर टू लर्न। दयानतदारी से एक सवाल अपने आप से कीजिएगा कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रू लर्निंग स्पिरिट के साथ आते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हमारे सवाल की नवीयत बहुत मुख्तलिफ होगी। और अभी नदीम साहब ने जो बात कही है, बेटा पर्टिकुलरली यू आर माई एड्रेसी, चूँकि ज़िंदगी में मैंने भी ये वक्त 55 साल गुजारे हैं, पढ़ाता आज भी हूँ, रेगुलर टीचिंग नहीं करता, तो हमेशा अपने सवाल को जितना मुख्तसर रखेंगे उस बोलने वाले को जवाब देने का ज़्यादा वक्त मिलेगा। तो फिर जब मैंने ये आदाब सीखे तो मैंने सवाल करना ही छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ जाता हूँ। मेरे हाथ में कागज़ कलम होता है ना हो, तो अब ये मोबाइल आ गया है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड भी किया होगा? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आप 3 हो गए। तो बराए करम बहुत अदब से गुजारिश करूँगा, बहुत ही क्या कहते हैं एहतराम के साथ, वरना मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि बोलूं अगर मैं झूठ तो मर जाएगा ज़मीर, कह दूं अगर मैं सच तो मुझे मार देंगे लोग। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मारा नहीं है, लेकिन वो मैंने कह दिया जो मैं कहना चाह रहा था। सर थैंक यू वेरी मच। इनसे मीटिंग ऑफ माइंड हो गई कि मैंने वरना ये बातें बाद में इनसे कहनी थी कि यहाँ एक डेकोरम बनाइए कि एक तो सवाल आखिर में रखें और अपना सवाल अगर लिख लें तो फिर स्टेटमेंट की बीच में ज़रूरत नहीं रहती। बहुत शुक्रिया। ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे एहसास है कि मेरी वजह से ऑडिटोरियम में वॉकआउट होना शुरू हो गया है लेकिन इस सारी ताख़ीर का मैं कतन ज़िम्मेदार नहीं हूँ। दरअसल हमारे मेहमान मुकर्रर जो थे उनकी गुफ्तगू इतनी खूबसूरत थी, इतनी शानदार, कि किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि वो गुफ्तगू जो है वो ख़त्म करें अपनी। और मैं भी आम तौर पे कुछ अख्तामी कलमात कहा करता हूँ मेहमान मुकर्रर की तकरीर के बाद, लेकिन आज चूँकि तकरीर हुई नहीं है, ये तकरीर नहीं एक जादू किया है इन्होंने, तो जादू का तोड़ तो मेरे पास कोई नहीं है और इसका मैं कोई जवाब भी नहीं दे सकता। तो इसमें अहम चीज़ें जो 2-4 मैंने नोट की हैं कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी ज़ोर दिया है इकबाल को कोट करते हुए, उसके शेर पढ़ते हुए, कि अगर आप चाहते हैं वापस आना दुनिया में और तरक्की करना तो उसका एक ही इलाज है कि आप इस्लाम पे वापस आ जाएं। डॉक्टर साहब आपने यही किया। तो उनकी यह बात सुनते हुए मुझे एक मशहूर वाक़या कहीं मैंने पढ़ा था वो याद आ रहा था कि एक मियाँ बीवी जो थे, किसी बीमारी की वजह से, शौहर की बीमारी की वजह से वो डॉक्टर के पास गए और पूरा मसला अपना बयान किया। डॉक्टर ने बड़ी तवज्जो से सुना, कुछ दवाई छोटी मोटी लिख दी, लेकिन उसके बाद बीवी को रोक लिया
کہ میری ذرا بات سن لو توجہ سے. خاوند باہر چلا گیا, یعنی جو مریض تھا. بیوی کو روک لیا اور بیوی کو کچھ اس نے ہدایت دی. تو ہدایت اس کی یہ تھی کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو اور صحت مند ہو جائے تو اس کو سکون کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے. وہ باہر نکلی, شوہر نے پوچھا ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ اس نے کہا ڈاکٹر نے بتایا کہ تم زندہ بچنے والے نہیں ہو. سارا جواب دے دیا. تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں ایسا ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے, وہ میں آپ کو مطلب یقینی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ کسی کی بھی سمیت میرے نیت نہیں ہے اس پہ چلنے کی. آپ نے بہت محنت کی ہے, میرا خیال ہے آپ کو بہت اس پہ اور بھی کوشش کرنی پڑے گی. ساری کچھ ہم گھر تو پہنچ جائیں گے نا. باقی انہوں نے مختلف جو خرابیاں ہیں ان کا ذکر کیا, کہ تعیش کا ذکر کیا, لذت کا ذکر کیا, شہوت پرستی کا ذکر کیا, آرام طلبی کا ذکر, یہ سب کہا. تمام چیزوں کو اقبال کا حوالہ دے کر ان کو اہل فرنگ سے منسوب کیا کہ سب اس کی وجہ سے آئی ہیں. تو میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں اس معاملے میں. میرا خیال ہے ان ساری چیزوں میں ہم مسلمان جو ہیں خاص سے خود کفیل ہیں, ہمیں کسی فرنگ کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے انہوں نے بہت شعر پڑھے, پھر اس کے نتیجے میں اور لوگوں نے بھی شعر پڑھے ہیں. میرا خیال ہے سودروی صاحب نے بھی پڑھا اور ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب نے بھی پڑھا. تو میں تو کوئی ماہر اقبال نہیں ہوں, شعر پڑھتا بھی ہوں اور مجھے کوئی سمجھ آتی ہے, کوئی نہیں سمجھ آتی. لیکن بہرحال میں آج کی اس نشست کے حوالے سے اقبالی مجرموں میں اپنا نام لکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کا ایک شعر جو ہے وہ بہت ہی یاد بھی ہے اور پسند بھی ہے, کیونکہ اقبال جو تھے وہ مستقبل کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے اور پیش گوئیاں کرتے تھے. بہت ہی ان کی اس معاملے میں سمجھ تیز تھی. اور وہ شعر جو ہے وہ آج کل لگتا ہے, کسی زمانے میں کچھ مشکوک لگتا تھا, آج کل حرف بحرف درست ہوتا نظر آ رہا ہے. اور شعر یہ تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کی شکل میں اور اس طرح ملکوں کی شکل میں, اس میں ہندوستان بھی شامل کر سکتے ہیں, ہماری بڑی بدقسمتی ہے. وہ واقعی سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلنے والا ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. باقی وہ اور باتیں بھی ہوئی ہیں جو کچھ لوگوں نے سمجھی ہیں, کچھ نے نہیں سمجھی. کم از کم مجھے بہت ساری نہیں سمجھ آئی. تو اس پہ بھی مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کرکٹ والے ہیں وہ غیر ملکی جو کوچز ہیں ماہرین کو بلانے کے بڑے شوقین ہیں, اور ہر کرکٹ بورڈ جب اچھی خاصی مار کھاتا ہے تو وہ کسی بڑے مہنگے سے کوچ کو لے کے آ جاتا ہے. آج کل کے موجودہ چیئرمین نے بھی 2 کوچز لے کے آئے ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اس کا ایک لطیفہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کسی زمانے میں شاید جیفری بائیکاٹ بھی ادھر آیا تھا پاکستان ٹیم کی کوچنگ کے لیے, اور وہ کھڑا ہوا تھا ایک جگہ کسی کو گھیر کے, ایک کھلاڑی کو, اور اس کو بڑی زور سے انگریزی بول رہا تھا اور گفتگو کر رہا تھا. عمران نذیر کا شاید قصہ ہے. اور وہ عمران نذیر سر ہلاتا جا رہا تھا. 15-20 منٹ یہ سارا سلسلہ چلا تو عمران نذیر کی جان چھوٹی, وہ فارغ ہو کے آیا. تو وسیم اکرم کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا تمہیں. کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا سمجھ نہیں آئی تو سر کیا زور سے ہلا رہے تھے. اس نے کہا پاگل ہو گئے گا, اگر سر نہ ہلاتا تو گھنٹہ اور پکڑا رہتا تھا. تو ہمیں بھی مجبوراً ساتھ ہلانا پڑا تاکہ آج کی گفتگو بند ہو جائے. لیکن سر کی اجازت سے جب یہ لیکچر ارینج کر رہے تھے تو سر نے مجھے جملہ ٹیلیفونکلی کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بکش نالج نہیں سننا چاہتا اقبال کی, کچھ ایسا سنائیے گا جو مجھے لگے کہ کچھ ہے. سر یہ آپ کی جی بالکل. نہیں مجھے آپ کے پہلی گفتگو کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا اور بہت لطف آیا. میں 1 2 3 مختلف موضوعات پہ میں تیار ہوں. اگر آپ میں سے جو صاحبان خواتین و حضرات تیار ہوں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے. بہت شکریہ. میں ہاتھ دے
चुका हूँ, तकरीबन 90% हाथ उठे हैं, और चंद हाथ जो नहीं उठे मेरा ख्याल है सुस्ती की वजह से नहीं उठे हैं, वो कुछ नीम ख्वाबीदा से मुझे नज़र आए हैं। तो आखिरी बात ये है कि एक चीज़ जिससे मैं बहुत ही, यानी हम सारे मेरे साथी भी हम खुश नहीं होते। आपको मालूम है कि इस इज्तिमा में, इस ऑडिटोरियम में हमने गुफ्तगू की, सवाल पूछने की, हत्ता कि तबसरा करने की भी मुख्तसर था, उसकी खुली छूट दे रखी है। लेकिन हम ये तवक्को करते हैं कि महफ़िल के आदाब का ख्याल रखा जाएगा और वक्त का भी ख्याल रखा जाएगा। तो मैं फिर अपनी यही गुजारिश आपकी खिदमत में करता हूँ कि महफ़िल के आदाब का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारी कोई ये मजबूरी नहीं है ये प्रोग्राम करना, ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। हमारा प्रोग्राम, हमारे काम जो हैं हमारे पास बहुत हैं, ये हम सिर्फ एक इस जज्बे के तहत करते हैं कि ये मुफीद सिलसिला है और इस सिलसिले से आप लोग लुत्फ़ भी उठाते हैं और सीखते भी हैं और ये पैगाम और तरफ भी लेके जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं पे हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ ख़राबी बढ़ने लगी है, तो फिर हम मजबूर होंगे कि इसके बारे में दोबारा गौर करें। मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत आप लोग नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।